سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ پروفیسر میاں ریحان صاحب آپ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا، مجھ سے آپ تھرو نیٹ ہی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں میرے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ تعلیم کے باب میں، چونکہ سوال بنیادی طور پر تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تعلیم کا اصل بنیادی مقصد جو ہے وہ تہذیب نفس ہے۔ اگر کسی چیز کے مقصد کا تعین نہ ہو یا اس کے مقصد کے تعین میں غلطی ہو جائے تو وہ چیز نتیجہ خیز نہیں رہتی۔ تو تعلیم کے باب میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کے مقاصد کا تعین صحیح طور پر ہو جائے تو یقیناً پھر ہم اس سے مستفید بھی ہوں گے، اور اس کے وہ سارے فائدے اور وہ فوائد جو اس میں مضمر ہے وہ ہم اس سے بالکل وہ ثمر آور ہوں گے ہمارے لیے۔ تو میرے نزدیک میں یہ خیال جو سمجھتا ہوں، تہذیب جو تعلیم کا بنیادی مقصد تہذیب نفس ہے، یہ تعلیم ہی ہے اصل میں جو بنیادی طور پر انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات میں انسانوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، اور اس کے لیے اس نے ارادہ و اختیار کی نعمت سے نوازا۔ ارادہ و اختیار کی نعمت کی وجہ سے چونکہ اس میں جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، شہوات بھی ہیں، اور دوسری طرف پھر عقل سلیم بھی ہے، تو ان چیزوں کو بیلنس میں لانا اور پرسنالٹی میں ان چیزوں کے صحیح مقام کا متعین کرنا، یہ تعلیم ہی سکھاتی ہے سب۔ اور تعلیم کا بنیادی مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ تہذیب نفس ہے، یہ تو اس کی بنیادی بات ہے۔ اس کے بعد چونکہ جس دور میں ہم آج رہ رہے ہیں، اس میں اب اس سے بڑھ کے آگے جو ہے اب معیشت اور معاشرت کے معاملات کو سمجھانے کے لیے اور اس دنیا میں رہنے کے لیے سکلز کا ہونا، ہنرمندی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج سے 100-200 سال 300 سال قبل اس طرح کے مواقع نہیں تھے۔ ایگریکلچر پیریڈ تھا، تعلیم کا ایک مخصوص سا ماحول تھا، اسی کے اندر رہتے ہوئے معاملات تھے، اور تعلیم بالکل اپنے دوسرے مقاصد میں پورا کرتی تھی، تہذیب نفس کا معاملہ تھا، اور سکلز کے لیے دوسرے ذریعے اختیار کیا جاتا ہے۔ آج اس ماڈرن ایج میں، ماڈرن ایجوکیشن میں زیادہ فوکس جو کیا گیا ہے وہ اسی چیز پر کیا گیا، سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس میں جتنی بھی آپ کی ڈگریز ہیں، اس میں پی ایچ ڈیز ہیں، آپ کے پروفیشنل ڈگریز ہیں، اکاؤنٹنسی ہے، میڈیکل کے پروفیشن ہے، انجینئرنگ پروفیشنز ہے، اور اعلیٰ حاصل قیاس جتنے بھی ہیں وہ سب اسی چیز پر ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ پیچھے بنیاد میں اس کو نہیں مانا جاتا، تہذیب نفس کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے اس کو لیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ پھر آج ہم تعلیم سے وہ فائدے نہیں اٹھا رہے، بلکہ جتنے زیادہ اب تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے، انسانیت اتنی ہی کم ہوتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک نفسا نفسی کا عالم ہمیں نظر آتا ہے، پرسنالٹی بظاہر اوپر سے بہت دلکش نظر آتی ہے، لیکن اندر اس کی انسانیت مردہ حالت میں نظر آتی ہے۔ یہ آج کے اس دور کا، آج کے انسان کا یہ معاملہ ہے۔ ہر انسان اس معاملے کو سمجھتا ہے، مانتا ہے، اس حقیقت میں، اس بات میں دو رائے نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میں نے عرض کی کہ وہ یہی ہے کہ ہم نے اصل میں تعلیم کا جو بنیادی مقصد تہذیب نفس تھا اس سے کنارہ کش ہو گئے، اس سے ہم نے صرف نظر کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے سامنے جو ایک مقصد جو کہ سیکنڈری مقصد تھا، جس کو سیکنڈری پرپس تھا، ہمارا ایم تھا، اس کی جگہ پہ ہم نے ثانوی حیثیت جس کو دینی چاہیے تھی اس کو اولی حیثیت دے دی، جس کا نتیجہ پھر ترتیب الٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا مجھ سے کہ دین پہ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے اس کی وجہ، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں، اصل میں دین کے معاملے میں وہ حساسیت آج ہم میں موجود نہیں ہے جو کہ ہم دوسری چیزوں کے بارے میں۔ جب تک کوئی چیز ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے ہم اس کے بارے میں اس طرح کی حساسیت رکھتے نہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دین کس مقصد کے لیے ہے، وہ میری کون سی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر دین سے کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے تعلیم کے بارے میں کہا، کہ اگر اس کے مقصد کا تعین بھی غلط ہوگا یا اس سے تعین میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، یا ہم اس کے تعین کرنے میں صحیح جگہ پر نہیں کھڑے ہوں گے، تو نتیجہ پھر وہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نتائج آگے مزید بدتر لگیں۔
دین اصل میں بنیادی طور پر ہمارا ایک مسئلہ بنیادی طور پہ حل کرتا ہے، اور وہ موت کا مسئلہ ہے۔ یہ موت کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی اور ہماری سائنس حل نہیں کرتی، ہمارا فلسفہ حل نہیں کرتا، ہمارا علم الکلام حل نہیں کرتا، یہ کوئی اور چیز حل نہیں کرتی۔ میرے جتنے زندگی کے مسائل ہیں اس کے لیے میں رجوع کرتا ہوں دوسرے لوگوں سے، دوسرے علوم سے، دوسرے معلومات۔ اسی طرح میرا ایک مسئلہ میری موت بھی ہے، چونکہ آج موت میرا مسئلہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ وہ حساسیت جو قائم ہونی چاہیے تھی وہ قائم نہیں ہو رہی۔ اگر ہماری دین کے ساتھ وہ حساسیت قائم نہیں ہوگی، اس کے اصل مقصد کے ساتھ، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم دین کو اپنے تسکین کے لیے جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہوں گے اپنی ذہنی لذت کے لیے تو استعمال کر لیں گے، لیکن اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے کہ جو کہ دین کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے۔ دین کے معاملے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اصل میں یہ دیکھتے ہیں کہ دو رویے ہیں، ایک تحقیق ہے، ایک تسکین ہے۔ تحقیق کی بنیاد پہ جب کسی چیز کو مانا جاتا ہے تو اصل میں اس کے اندر آپ کا جو ذہن ہوتا ہے، آپ کا ظرف ہوتا ہے، اس میں بڑھوتری آتی ہے، اس میں نشو و نما ہوتی ہے، اس میں آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں اور اس کو حق سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اپنے اس حق کو تسلیم کر کے دوسرے کے غلط ہونے پر بھی یقین رکھتے ہوئے پھر بھی ان کے اندر صحت کا امکان رکھتے ہیں، اور اپنی آپ تحقیق میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے حق پر قائم رہتے ہوئے پھر بھی آپ جب تحقیقی مزاج کے ساتھ معاملات کو دیکھتے ہیں اور کسی چیزوں کو مانتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اس میں غلطی کے امکان کو تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف میں اس کے پیرالل ایک ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تحقیق کی بنیاد پہ دین کو مانا جاتا ہے، یا کسی بھی دوسری بھی علوم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہم تسکین کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں۔ اس میں ہم تحقیق کی نہیں کرتے، یا چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے جو اس کے ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو ہم بروئے کار نہیں لاتے، بلکہ صرف ہم جہاں پر ہماری تسکین ہوگی، جس گھر میں پیدا ہو گئے، جس مذہب پر ہم پیدا ہو گئے، جس مسلک پر، جس سیکٹ پر ہم پیدا ہو گئے، اور جس کو ہم نے مان لیا، جس کے اوپر ہمارا تھوڑا سا شرح صدر ہو گیا اور ہم نے سمجھ لیا، تو تسکین ہماری ہوگی اس میں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو مان لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے احساس پیدا ہوتا ہے، اور اچھا احساس پر لگتا ہے وہ۔ اب اگر کسی وقت اس کے خلاف بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے اس احساس میں چونکہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہمارے ذہنی سکون میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بس جیسے ٹھہرا ہوا پانی میں کوئی پتھر پھینکا جائے تو جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے اس تسکین کے سمندر میں لہریں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، پریشانی کی اور بے چارگی کی، تو وہ ہمیں پھر سوٹ نہیں کرتی ہے، اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر ضد کے مقام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی چیز حق ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کو فوکس کر لیتے ہیں اور ہم تحقیق کی بنیاد پہ چیزوں کو ماننے اور سمجھنے کی رویہ بنا لیتے ہیں، تو چونکہ یہ وہ تسکین بھی ایک رویہ ہے، تحقیق بھی رویہ ہے۔ تحقیق کی بنیاد پہ پھر ہمارا جو دل ہے، ہمارا ذہن ہے، وہ کھلا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بڑے جذبے کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کو بڑے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اور دوسرے کے نقطہ نظر کو پھر ہم بڑی ہی ادب اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس اختلاف کو بھی ہم مؤثر آنکھوں پہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب تسکین کی بنیاد پہ چیزوں کو مانا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو غلط قرار دیتے ہیں، اور اپنی بات چاہے وہ غلط بھی ہو ہم اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں۔ یہ اصرار جو ہوتا ہے وہ اصل میں پھر فرقہ پرستی کا باعث پڑتا ہے، یہ فرقہ بندی ہوتی ہے، اس سے پھر دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور نتائج پیدا ہوتے ہیں جو آپ اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جتنی بات دین کے معاملے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں باہر تحقیق کے رویہ رکھنا چاہیے۔ رویے میں یہ ہوگا کہ چیز چاہے آپ اپنے نقطہ نظر کو مانیں گے جس پہ آپ کا شرح صدر یا آپ کا اطمینان ہوگا، لیکن آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہ چیز دوری کو کم کرے گی اور نزدیکی پیدا کرے گی، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس میں علمی رجحان بڑھتا ہے، اس سے تعلیم و تربیت کا ہوتا ہے، تہذیب نفس ہوتی ہے اور معاملات خیر کی طرف بڑھتے ہیں۔
آپ اس بات سے اندازہ کر لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک سے قرآن مجید میں کفار کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس یہ جو میں حق لے کے اس سے بھی زیادہ حق ہے تو آپ وہ لے آئیے، میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کے اندر یہ رویہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے اور یہ کوشش فرما رہے تھے کہ کفار اور مشرکین کے اندر کہ آپ جو ہے وہ تسکین، چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے، اس میں ہی ان کی تسکین تھی، اس وجہ سے وہ حق کو حق سمجھ رہے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق ہے اور وہ صحیح جگہ پر نہیں کھڑے ہیں، وہ دلائل کی بنیاد پر صحیح جگہ پر نہیں ہیں، وہ صرف ضد اور ہمدردی کی بنیاد پر تو صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں وہ جس جگہ پر کھڑے ہیں وہ غلط ہے، یہ بات وہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے ان سے دیکھیں کتنے خوبصورت اصول میں بیان کیا گیا کہ آپ کے پاس اگر حق ہے تو وہ پیش کیجیے، لائیے، میں اس کو بھی مان لوں گا، دلیل کی بنیاد پہ میں مان لوں گا، لیکن حق کو حق ہونا چاہیے۔ تو یہ تحقیق کا رویہ، یہ تحقیقی مزاج یہ پیدا کرنا، یہ انسان کے اندر جستجو کو بڑھانا ہے جو اسلام نے، دین اسلام نے پیش کیا ہے، اور قرآن مجید اسی بنیاد پر ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ایسے ہی مان لیں کہ بس قرآن ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے علم و عقل سے یہ دلائل ہیں اس کے، اور اس کی بنیاد پہ ان سے کہا کہ اور اس کے مقابلے میں آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں لائیے، اس کو علم و عقل کے مسلمات میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ جس چیز کی حقیقت واضح ہو جائے، جو حق حق ہونا ثابت کر لے، اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ ان کی حد درمی تھی جس کا آپ قرآن مجید میں مطالعہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔